بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، اس عنوان سے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اس سلسلے کی اس حلقے میں جو باتیں ہیں اس کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں۔ اردو ایڈیشن میں صفحہ نمبر 101 میں نیچے آخری سطر میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بلکہ پوتے سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 106 ہجری میں ہوئی ہے، جو مدینے کے 7 فقہا میں سے ہیں، ان کی سیرت میں ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سیرت میں فرمایا، وَكَانُوا إِذَا جَاءَتْهُمْ مَسْأَلَةٌ دَخَلُوا فِيهَا جَمِيعًا فَنَظَرُوا فِيهَا وَلَا يَقْضِي الْقَاضِي حَتَّى يُرْفَعَ إِلَيْهِمْ فَيَنظُرُونَ فِيهَا فَيَصْدُرُونَ۔ یہ امت کے بڑے بڑے ائمہ علماء کا مقام اور ان کا رویہ علم کے بارے میں کیا ہوتا تھا۔ کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کا جواب دینے میں ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ چوٹی کے امام ہیں، عالم ہیں، بڑی تعداد ہے علماء کی، مسئلے کا جواب دینے سے پہلے سب کس طرح سے مسئلے کا دراسہ کرنا، مسئلے کی نوعیت کو سمجھنا، مسئلے کے جواب کا اصولی طور پر جو طریقہ ہونا چاہیے اسے کیسے برتتے تھے یہ ہمارے اسلاف۔ تو مدینے کے فقہائے 7 میں سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا واقعہ ہے کہ یہ فقہائے 7 جو ہیں، 7 مدینے کے فقہا، ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ جب ان کے پاس کوئی مسئلہ آتا تو سب کے سب اس میں لگ جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، کوئی مسئلہ پیش آتا تو سب کے سب فقہا، وہ مطلب ایک ایک شخصیت پہاڑ جیسی، سب کے سب اس مسئلے میں لگ جاتے اور اس میں غور کرتے، اور قاضی اسی وقت فیصلہ کرتا جب مسئلہ ان سب کی خدمت میں پیش کر دیتا اور وہ غور و فکر کر کے اس بارے میں اپنی رائے صادر کر دیتے۔ یہ طریقہ تھا ہمارے اسلاف کا، طریقہ یہ تھا، اس طریقے سے وہ مسائل کا جواب دیا کرتے تھے۔ تو آپ غور کریں اس فاصلے میں، اس تفاوت میں کتنا ڈفرینس ہو گیا کہ وہ مدینے کے 7 بڑے بڑے فقہا، ان کے یہاں مسئلہ آئے تو وہ جواب دینے میں کتنا اہتمام کریں، سارے علماء چوٹی کے بیٹھ کر کے ڈسکس کریں، اس کے مالہ معالے کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد قاضی فتویٰ دے، قاضی فیصلہ کرے۔ آج حالت یہ ہے کہ نہ فقیہ کوئی ہے، نہ فقہا کی ٹیم کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس میں غور و فکر کرنے کا مسئلہ ہے، حتیٰ کہ علم ہی سرے سے موجود نہیں ہے، ادھر ادھر کی تھوڑی بہت معلومات، اور اس کے بعد آدمی ہر طرح کے مسائل کا آزاد ہو کر کے جواب دیتا ہے۔ تو فرق کتنا بڑھ گیا ہے، اور اس اعتبار سے ذمہ داریاں کتنی زیادہ حساس ہو گئی ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا یہ اسلاف کا جو طریقہ تھا یہی آئیڈیل ہے ہمارے لیے، یہی نمونہ ہے۔ آج بھی مملکت سعودی عرب کے اندر جو ہیئت کبار العلماء ہے، کبار علماء بورڈ جو ہے، ایسے ہی دارالافتاء ہے وہاں پر الحمدللہ، وہاں پر بھی جب مسائل آتے ہیں تو وہ کبار علماء کا جو بورڈ ہے، جو کمیٹی ہے، وہ اس پر بیٹھ کر کے دراسہ کرتی ہے، ریسرچ کرتی ہے، اس طرح کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ ہوتا ہے، مناقشہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا جواب لکھا جاتا ہے۔ اور جو بعض مسائل بہت بڑے پیمانے کے جدید مسائل ہیں، جس کو نوازل کہہ سکتے ہیں، یعنی نئے پیش آمدہ مسائل جو پہلے زمانے میں تھے ہی نہیں،
اور اس کا تعلق ایک دو لوگوں سے نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں سے اس کا تعلق ہے۔ ایسے مسائل کا جواب دینے کے لیے صرف سعودی عرب کے علماء کی کمیٹی نہیں بیٹھتی ہے بلکہ اس میں پوری دنیا کے فقہاء اکٹھا ہوتے ہیں۔ رابطہ عالمی اسلامی کی طرف سے جو قراردادیں پاس ہوتی ہیں اس کے لیے پوری دنیا کے علماء اکٹھا ہوتے ہیں، یعنی فلاں ملک کے فلاں فلاں فقہا، فلاں ملک کے فلاں فلاں فقہا، فلاں فلاں ملک کے فلاں فلاں علماء اکٹھا ہو کر کے پھر اس کے بعد قرارداد، اور وہ 2 3 4 5 اس سے بھی زیادہ راؤنڈ میں ڈسکس ہوتا ہے، مناقشہ ہوتا ہے، مذاکرہ ہوتا ہے، تب اس کے بعد اس کا جواب نوٹ کیا جاتا ہے۔ امانت کا عالم یہ ہے میرے بھائیوں آج بھی ان سلفیت اور سنت کے علماء کے یہاں کہ اگر کسی مسئلے کا پر ڈسکشن ہوا اور قرارداد پاس ہو رہی ہے تو اس میں یہ بھی نوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جو قرارداد نوٹ کی جا رہی ہے اس میں سارے متفق ہیں یا اس میں 2 لوگ متفق نہیں تھے، یا مثال کے طور پر اکثریت متفق تھی، کچھ لوگ متفق نہیں تھے۔ اس طرح سے باقاعدہ وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا علی الاکثریہ، اکثریت کی بنیاد پر، یعنی جو ساری دنیا کے فقہاء اکٹھا ہوئے تھے ان میں سے اکثر کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہم سلفیت کو سمجھتے ہیں، اہل الحدیث کا منہج سمجھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم اور علم کے مسائل میں اس سلف کی راہ پر چلیں، سلف کے اس آئیڈیل کو زندگی میں نافذ کریں۔ اچھا، اس کے بعد اور اسی طرح کے بارے میں آپ نے وہ بات سنی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ آج مسائل کا جواب لوگ جھٹ دیتے ہیں۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک مسئلے کا جواب، مسئلہ آیا تو جھٹ سے کوئی ادھر سے جواب دے دیتا ہے، جھٹ سے کوئی ادھر سے جواب دے دیتا ہے، جبکہ یہ مسائل یعنی جس کے بارے میں لوگ جلدی جواب دے دیتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کا مسئلہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آتا تھا تو وہ اس کے لیے بدری صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے ان سے باقاعدہ پوچھتے تھے کہ اس مسئلے کے سلسلے میں آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، آپ کا کیا موقف ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے، آپ کے پاس کوئی نمونہ ہے فیصلے کا، یعنی باقاعدہ لجمع لہا اہل بدر۔ عمر بن خطاب کے زمانے میں اس طرح کے مسائل پیش آتے تھے تو عمر بن خطاب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس کا جواب لکھنے کے لیے، بتانے کے لیے اہل بدر کو اکٹھا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ تو آج علم اور اہل علم کا اور ان کے مقابل جہل، اہل جہل، تعالم، یا ایسے ہی کہہ لیجئے کہ علم کے معاملے میں مطلب ناپختگی، عدم اہلیت، اور جس کو کہتے ہیں دخلا، گھس بیٹھ کرنا، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ بڑھ چکا ہے، کتنا فرق ہے دونوں راستوں میں، کتنا فرق ہے دونوں کے تعامل میں، دونوں کے رویے میں کتنا فرق ہو چکا ہے۔ جاہل فتویٰ دے رہا ہے، جاہل کھڑا ہو کر کے جواب دے رہا ہے، ہر مسئلے کا جواب دے رہا ہے، جبکہ اس کا مبلغ علم، اس کی علم کی مقدار جو ہے نا، اس کے پاس کوانٹٹی علم کی بہت تھوڑی ہے، بہت معمولی ہے، لیکن وہ ہر مسئلے کا جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد امام سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ علیہ، سراج بلقینی، عمر بن رسلان نام ہے ان کا، شافعی رحمہ اللہ 805 میں وفات پائے، علامہ بلقینی 805 میں وفات پائے ہیں۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، ان کو اگر فتوے میں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اسے مؤخر کرنے میں تامل نہ کرتے، تاآں کی کتابوں کا مراجعہ کر کے اس کی پوری تحقیق کر لیتے، بلکہ فتوے میں اہل علم کے یہاں تعریض اور توریے مشہور ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ امام سراج الدین بلقینی عمر بن رسلان 805 میں وفات پائے، آج سے 600 سال پہلے، 650 سال پہلے کے وفات پانے والے امام۔
اگر ان کو فتوے میں کوئی مشکل پیش آتی تھی نا، کوئی سوال کر لیا، استفتاء آ گیا، اب اس کے جواب میں تأمل ہے، فوری جواب جیسا مسئلہ نہیں ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، تو فتوے میں مشکل درپیش ہوتی تو اسے مؤخر کرنے میں کوئی تأمل نہیں کرتے، یعنی تھوڑی بھی دیری نہیں کرتے تھے، خلاص یہ ابھی جواب نہیں دے سکتے ہیں، اس میں یہ نقطہ ہے، یہ باریکی ہے، اس کا جواب دیکھنا ہے، دلیل دیکھنی، حوالہ دیکھنا ہے، اہل علم کی تصریحات دیکھنی ہے۔ تو بہرحال مسئلے کا اگر علم نہیں ہوتا تھا تو اس کا جواب مؤخر کرنے میں، ڈیلے کرنے میں کوئی تأمل نہیں، ڈیلے کر دیتے فوراً کہ ابھی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ کب تک مؤخر کرتے تھے جواب؟ جب تک کہ کتابوں کا مراجعہ کر کے اس کی پوری تحقیق نہیں کر لیتے۔ یہ طریقہ تھا امام سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس واقعے کو علامہ ذہبی نے اپنی کتاب ذیل تذکرۃ الحفاظ کے اندر نقل فرمایا ہے۔ ایسے امام سخاوی نے بھی اپنی کتاب الضوء اللامع، دیکھا آپ نے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فتوے میں اہل علم کے ہاں تعریض اور توریے مشہور ہیں۔ یہ تعریض اور توریہ عین ایمان ہے، عین خشیت الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا احساس ہے۔ تعریض توریہ کسے کہتے ہیں؟ تعریض اور توریہ، تعریض اور توریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی حقیقت کے خلاف کسی مصلحت کی بنیاد پر کوئی کام کرے، بڑی مصلحت ہے، اس کی بنیاد پر حقیقت بولنے کے بجائے، حقیقت بتانے کے بجائے حقیقت کے خلاف والی بات بتائے، لیکن اس کے پیچھے جھوٹ نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی مصلحت چھپی ہوئی ہو۔ اس کی مثال سمجھ میں آئے گی کس معنی میں بات چل رہی ہے۔ یہ دیکھیے، امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا تو کہتے صلی علی نبیک، صلی علی نبیک، اپنے نبی پر درود بھیجو۔ دیکھا، پوچھا کیا جا رہا ہے؟ سوال، امام صاحب یہ، شیخ صاحب یہ، فلاں صاحب اس مسئلے کے بارے میں آپ بتائیے، تو کہتے تھے کیا؟ صلی علی نبیک، اپنے نبی پر درود بھیجو۔ کیا مطلب؟ مسئلے کا جواب نہیں معلوم ہے، مسئلے کا جواب ابھی نہیں معلوم ہے، تو بجائے اس کے کہیں کہ جواب نہیں معلوم ہے، کہتے تم اللہ کے نبی پر درود پڑھو۔ یہ توریہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ توریہ ہے۔ یہ کہنے کے بجائے کہ سوال کا جواب نہیں معلوم ہے، کہتے درود پڑھ۔ اب وہ درود پڑھے تب تک اپنے مسائل پر غور کر لیں، دلیلوں کا مراجعہ کر لیں، استحضار کر لیں۔ یہ توریہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ توریہ۔ ایسے ہی اس سلسلے میں کسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے سبحان علام الغیوب جبار القلوب، سبحان علام الغیوب جبار القلوب، غیبوں کے جاننے والے، دلوں پر اختیار رکھنے والے اللہ کی ذات پاک ہے۔ سوال پوچھا جاتا تو کیا جواب دیتے؟ سوال سن لیتے اور اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کیا کہتے؟ یہ جملہ کہتے۔ کیوں؟ تاکہ آدمی اس پر غور کرے، غیبوں کے جاننے والے، دلوں پر اختیار رکھنے والے اللہ کی ذات پاک ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم رکھنے والا ہے، اسے تو ہر چیز کا علم ہے، وہ مجھے علم عطا فرما دے، مجھے اس کی سمجھ عطا فرما دے تاکہ میں اس مسئلے کا جواب دے دوں۔ یعنی یہ کہتے، یہ سب ہوتا تھا کیا؟ اشارہ ہوتا تھا، سوال کا جواب دینے کے بجائے یہ باتیں کہنا۔ دراصل مقصود یہ ہوتا تھا کہ سوال کے جواب میں ابھی کیا ہے؟ توقف ہے، تھوڑا انتظار ہے، غور کرنا ہے، تو غور کر کے اس بیچ میں پھر بعد میں اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں، ابو عبیدہ یہ دیکھیے شعر میں ان کی بات، یا ربی، غور سے یہ شعر پڑھیے، کتنا پیارا شعر ہے یہ۔ کہتے ہیں یا ربی لا ادری وانت الداری، یا ربی لا ادری وانت الداری، کل امرئ منک علی مقداری۔ یہ عربی میں شعر ہے، اور اسے یہ شعر کس کا ہے؟ عبداللہ بن رعبہ عجاج کا مشہور شعر ہے یہ۔
تو کہتے ہیں یا ربی لا ادری وانت الداری کل امرئ منک علی مقداری، اے پروردگار میں نہیں جانتا، تو ہی جاننے والا ہے، ہر شخص کو تیری جانب سے بہت معمولی علم دیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر کے تمہید بنا دیتے کہ اگر امید لے کے آئے ہو کہ ہر چیز کا جواب دوں گا تو نہیں دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تقوی، خوف، سلف کا طریقہ۔ کہتے تھے بقد یا ربی لا ادری، جیسے سوال لے کے آئے گا شیخ صاحب ایک سوال کا جواب، تو کیا کہتے ہیں یا ربی لا ادری وانت الداری، اے اللہ یہ کون سا سوال آ رہا ہے، پتہ نہیں، میں تو کچھ نہیں جانتا، تو ہی علم رکھتا ہے۔ تو نے اپنے بندوں کو بہت تھوڑا علم عطا فرمایا ہے، ہر آدمی تیرے مقابلے میں تیرے پاس تیری جانب سے بہت تھوڑا علم اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے دیا ہے۔ یعنی کیا مطلب اس میں اشارہ تھا سوال کرنے والے کو کہ میں بہت کم علم دیا گیا ہوں، مجھے ہر مسئلے کا جواب نہیں معلوم ہے، مجھے مسئلے کا جواب معلوم ہوگا تو میں دوں گا، اور نہیں معلوم ہوگا تو میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ یہ ہمارے اسلاف کے نمونے ہیں۔ دیکھو کوئی کہتا صلی علی نبی، کوئی کہتا سبحانہ الملک الجبار، اور کیا تھا اس کے اندر علام الغیوب جبار القلوب، اس طرح سے کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد اور مفضل کہتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ سوال کرنے والا سوال لے کر کے آ گیا، سوال پوچھ لیا، امام صاحب بتائیے اس مسئلے کا کیا جواب ہے، تو جب اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کیا کہتے دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ ارے بھائی آئے ہو سوال کرنے کے لیے، جو یقینی چیز ہے اسی پر عمل کرو، شک شبہ والا چھوڑ دو۔ اس طرح سے سوال کا جواب دینے سے پہلے تعریض کرتے تھے۔ تو شک و شبہ میں ڈالنے والی چیز چھوڑ کر اس چیز کو اپناؤ جو تمہیں شبہ میں نہ ڈالے، یہ ہے۔ بہرحال چنانچہ یہ ائمہ کرام بھی چند اقوال تھے، آثار تھے، کئی ایک آپ کے سامنے آ گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں چنانچہ یہ ائمہ کرام اور دیگر لوگ اپنی اعلیٰ قدر و منزلت، بھائی ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے ائمہ ہیں نا، آپ نے حسن بصری کا، امام سفیان ثوری کا، امام عابر شعبی کا، اور ایسے ہی سالم فقہائے سبعہ میں سے جو ہیں ان کا، اور ان کے بعد ابھی اس کے بعد آگے آپ دیکھیے اسمعی کا، اور ایسے کسائی کا، ابو عبیدہ کا، اور دیکھیے مفضل کا، اتنے سارے اقوال آثار ہم نے پڑھ لیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مصنف چنانچہ یہ ائمہ کرام اور دیگر لوگ اپنی اعلیٰ قدر و منزلت، بے پایہ احترام اور ان میں سے بعض کی عظیم ذمہ داریاں ہونے کے باوجود یہ ظاہری چیزیں ان کے عظیم تقوی میں پگھل کر تحلیل ہو گئی۔ آدمی کا کریز، آدمی کی مقبولیت، آدمی کی شہرت، یہ رکاوٹ بن جاتی ہے تواضع میں، تواضع سے اختیار کرنے کی راہ میں، یہ رکاوٹ بن جاتی ہے کہ آدمی کہہ دے میں نہیں جانتا۔ کتنی خطرناک بات ہے، جتنے لوگوں کے نام لیے گئے ان کے مقام کتنے اونچے ہیں، بہت اعلیٰ مقام اور مرتبے پر فائز بھی تھے، اور بڑی اونچی اونچی شخصیتیں ہیں۔ ان ائمہ کرام اور دیگر لوگ اپنی اعلیٰ قدر و منزلت، مقام بہت اونچا ہے ان کا، اور ایسے ہی بے انتہا ان کا احترام ہے، اور ان میں سے بعض لوگ بڑے اونچی اونچی ذمہ داریوں کے مالک تھے، یعنی بڑے بڑے اونچے اونچے عہدوں پر فائز تھے۔ اس کے باوجود یہ ظاہری چیزیں، یہ جو تھی ان کی حیثیت، یہ ظاہری چیزیں ان کے عظیم تقوی میں پگھل کر تحلیل ہو گئی تھی۔ یعنی یہ منصب، یہ عہدے، یہ شان، یہ احترام، ان کا جو تقوی تھا نا، تقوی، اس تقوی کے نیچے، تقوی اتنا زیادہ تھا ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ اس تقوی کے ذریعے سے یہ ان عہدے، ان منصب، ان نام، ان احترام اور ان اونچے مناصب پر فائز ہونے کے باوجود بھی وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ تو تقوی میں پگھل جاتی تھی ان کی یہ ساری چیزیں۔ آج آدمی کی تھوڑی سی شہرت ہو گئی ہے تو سوچتا ہے کیسے کہہ دوں کہ میں نہیں جانتا، تھوڑا سا کریز ہو گیا، تھوڑی سی مقبولیت ہو گئی، تھوڑا سا میڈیا پر نام ہو گیا، تھوڑا سا اس کو لوگ یاد کرنے لگے، بولنے لگے، بلانے لگے، یا اس کا حوالہ دینے لگے، اس کی طرف لوگوں کو ریفر کرنے لگے۔ کیا تھوڑا سا کیا شروع ہوا کہ آدمی
پھول کے غبارہ ہو جاتا ہے۔ اعجاب بنفس، اعجاب عجب جس کو کہتے ہیں، اپنے اندر پھولے نہ سمانا، واہ ساری دنیا کا مرجع بن گیا، سارے لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، سارے لوگ مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، اور میرے اتنے فالوور ہیں، میرے اتنے چاہنے والے ہیں، مجھے اتنا لائک کرنے والے ہیں، مجھے آج اتنے لوگوں نے دیکھا، کل اتنے لوگوں نے دیکھا، اور یہاں سے اتنے، وہاں سے اتنے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، انسان کو کس حد تک آج میرے بھائیوں لے جا کر کے چھوڑ دیتی ہیں۔ تو حالت یہ ہے کہ تھوڑی سی شہرت ہو گئی تو پھر آدمی کے لیے، آدمی سمجھتا ہے کہ میں کیسے کہوں کہ میں نہیں جانتا۔ ان ائمہ کو دیکھو، کوئی توریہ کر رہا ہے، کوئی تعریض کر رہا ہے، کوئی معذرت کر رہا ہے، کہتا ہے کوئی، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں میں تو جانتا ہی نہیں، مجھے علم ہی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ سوال آ گیا ہے، پتہ نہیں میں تو نہیں جانتا، اللہ تجھے ہی علم ہے، تو نے اللہ اپنے بندوں کو بہت تھوڑا علم عطا فرمایا، میں کہاں سے جواب دوں۔ کوئی کہتا ہے کہ جائیے شک شبہ والا کام چھوڑ دیجئے، یقین والا کام کیجئے۔ یہ صرف اس لیے تاکہ اپنے دامن کو سوال کے جواب میں غلطی میں مبتلا نہ کر لے، اللہ کے سامنے جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ تو ان کے تقوی میں پگھل کر تحلیل ہو گئی۔ دیکھیے ان میں کسی طرح کے نقص و عیب کا سبب نہ بنی، یہ چیزیں ان میں کسی بھی طرح سے نقص اور عیب کا سبب نہ بنی، بلکہ وہ اس امت کے لیے فخر و اعزاز کی علامت کے طور پر آج بھی باقی ہیں کہ نہیں؟ وہ ائمہ، اتنے سارے ائمہ آج ہم ڈھونڈ کے کتابوں سے باریک باریک اقوال ڈھونڈ کے نکال کر کے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اتنا اونچا مقام ہے نا ہمارے ان ائمہ کا، یہ کہاں سے ملا؟ یہ اس لیے مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ اللہ کے دین کے لیے مخلص تھے، ان میں سے کہ ان میں کسی طرح کے نقص و عیب کا سبب نہ بنی، بلکہ وہ اس امت کے لیے فخر و اعزاز کے طور پر، علامت کے طور پر آج بھی باقی ہیں۔ بلکہ کیونکہ ان کے یہاں موجود تقوی کے جوہر نے ان ظاہری و مادی رکاوٹوں اور عارضی عہدہ و مناصب کی ہوس کو ریزہ کر دیا تھا۔ کتنی اہم بات کہہ رہے ہیں، ان کے ہاں موجود تقوی کے جوہر نے، ان کے بعد جو تقوی پایا جاتا ہے نا، اس تقوی نے ان ظاہری اور مادی رکاوٹوں اور عارضی یعنی ٹیمپریری جس کو ہم کہتے ہیں عہدے اور مناصب کی ہوس کو ریزہ کر دیا۔ بھئی کسی کو عہدہ مل جائے گا کتنا دن رہے گا، کسی کو شہرت مل گئی میڈیا پہ کتنے دن رہے گی، کسی کو کریز مل گیا، کسی کو لائک کرنے والے بہت زیادہ مل گئے، کسی کو سبسکرائبر اور جوائن کرنے والے بہت زیادہ مل گئے، لیکن یہ کب تک رہے گا بھائی؟ کتنے دن ہے اس کی عمر؟ اس کی عمر بہت کم ہے، اس کی مدت بہت کم ہے۔ تو یہ جو ہوس ہے نا، اس کی جو لالچ ہے، اس کی جو ہوس ہے، اس ہوس کو ریزہ کر دیا تھا کس چیز نے؟ ان کے تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخلص ہونے کے جذبے نے۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت عظیم الشان قول یہاں پر پیش کر رہے ہیں، اس پر غور کریں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ والمنصب والولایت لا يجعل، بہت اچھی طرح سمجھیں، والمنصب والولایت لا يجعل من ليس عالما مجتہدا عالما مجتہدا ولو كان الكلام في العلم والدين والولایت والمنصب بالولایت والمنصب لكان الخلیفة والسلطان احق بالكلام في الدين والعلم في العلم والدين وبأن يستفتيه الناس ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم في العلم والدين فإذا كان الخليفة والسلطان لا يدعي ذلك لنفسه ولا يلزم الرعية حكمه في ذلك بقول دون قول إلا بكتاب الله وسنة رسوله فمن هو دون السلطان في الولاية أولى بألا يتعدى طوره۔ یہ عربی ہے، یہ عربی بات اس لیے پڑھی گئی ہے تاکہ جو ہمارے بھائی عربی سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس عبارت کو سنیں اور اس کے بعد اس کو عربی میں عربی کی عبارت کو اردو میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے شیخ الاسلام کی بات ہے، شیخ الاسلام 827 ہجری میں وفات پا گئے ہیں، ٹھیک ہے، 728 ہجری میں وفات پا گئے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، عہدہ و منصب اور حکمرانی کسی شخص کو جو مجتہد عالم نہ ہو مجتہد عالم نہیں بنا سکتی۔
ارے بھائی آپ بڑے عہدے پر ہیں تو اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ آپ عالم بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں؟ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اب یہ عہدے اور منصب کی بات ہے، آج آدمی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ آپ اگر چینل بنا کر کے یوٹیوب پر آ جائیں تو کچھ بھی حیثیت ہو آپ کی ہماری، کہیں نہ کہیں 2-4 لوگ تو سبسکرائب کرنے والے تیار ہی ہو جاتے ہیں۔ تو کیا قیمت ہے اس کی دنیا کی؟ فرماتے ہیں صاف کہ کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی منصب، اونچا لیول، کوئی عہدہ، کوئی منصب پر انسان فائز ہے تو یہ کسی چیز کو جو مجتہد عالم نہیں ہے اس سے مجتہد عالم نہیں بنا سکتی ہے۔ عہدے کی وجہ سے کوئی عالم اور مجتہد نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ اگر علم اور دین کے بارے میں بولنا، گفتگو کرنا عہدہ و منصب اور ذمہ داری کی بنیاد پر ہوتا تو خلیفہ اور حاکم وقت اس بات کا زیادہ حقدار ہوتا۔ بھئی عہدے اور منصب کی بنیاد پر، عہدے اور منصب کی بنیاد پر اگر دین کے بارے میں گفتگو کرنے کی اجازت ہوتی، یعنی اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ جو کسی اونچی پوسٹ پر ہے وہ دین کی بات کرے، وہ دین میں حلال حرام بتلائے، فتویٰ دے، اگر ایسا ہوتا معاملہ کہ عہدے اور منصب والا فتویٰ دے سکتا ہے تو پھر خلیفہ اور حاکم وقت اس بات کا زیادہ حقدار ہوتا۔ یعنی سب سے بڑا عہدہ تو اسی کے پاس ہے، سب سے بڑا منصب تو خلیفہ کے پاس ہے، حاکم کے پاس ہے، تو پھر اس سے بڑا کوئی بھی میرے بھائیوں جواب دینے کا حقدار نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی عہدہ منصب کسی کو عالم اور مجتہد نہیں بنا سکتا، تاکہ ہوتا کہ وہ علم اور دین کے معاملے میں گفتگو کرے۔ ظاہر سی بات ہے حاکم دین کے معاملے میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھ لو اسلامی ملکوں کے حکمران، شاہ فلاں ہے، ولی عہد فلاں ہے، کیا کوئی دین کے بارے میں گفتگو کرتا ہے؟ نہیں، ان کا کام نہیں ہے فتویٰ دینا، مسئلہ بتلانا، اس لیے وہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں لوگ اس سے فتویٰ پوچھیں، لوگ اس سے، یعنی وہ دین کے بارے میں گفتگو کریں اور لوگ کیا کریں؟ اس سے فتویٰ پوچھیں۔ یہ چیز کیا ہے؟ ایسی یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں نیز علم اور دین کے بارے میں مشکل مسائل میں ان کی طرف رجوع کریں۔ دیکھا آپ نے، یعنی حاکم ہے، کوئی خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، تو لوگوں کو مسئلے کا جواب دے، لوگ اس سے فتویٰ پوچھیں اور وہ علم اور دین کے بارے میں مشکل مسائل میں اس سے رجوع کیا جائے۔ کہتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، عہدے منصب سے کچھ نہیں ہوتا، عہدے اور منصب سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں مگر جب خلیفہ اور حاکم اپنی ذات کی بابت اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور اس بارے میں رعایا پر اپنا کوئی حکم و فیصلہ لازم نہیں کر سکتا کہ فلاں بات مانے اور فلاں نہیں، سوائے اللہ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعہ، تو حاکم سے کمتر ذمہ دار بدرج اولا اس بات کا مستحق ہے کہ وہ اپنے دائرے سے تجاوز نہ کرے۔ یہ اس بات کا خلاصہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک حاکم اور خلیفہ جو مسلمانوں کا ہوگا نا، بادشاہ ہوگا، اسے بھی اس بات کا حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ دین کے مسائل میں گفتگو کرے۔ عہدے سے دین کے مسائل کی جواب دہی اس کے لیے جائز نہیں ہو جاتی۔ تو اب اس کے بعد سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ حاکم اور خلیفہ اپنی ذات کے بارے میں اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور اس بارے میں رعایا پر اپنا کوئی فیصلہ لازم نہیں کر سکتا کہ فلاں بات مانے اور فلاں نہیں، سوائے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے ذریعہ۔ یعنی کیا مطلب؟ کوئی بھی چھوٹے عہدے والا، منصب والا یہ کام نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں کوئی بڑے عہدے والا، بڑے منصب والا یہ کام نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں کسی چھوٹے عہدے منصب والا کیسے دین کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے؟ یعنی جب پوری اسلامی مملکت کا خلیفہ اور حاکم دین کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ بڑے عہدے پر ہیں، تو بڑے عہدے کے نام پر یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ دین کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو اتنے بڑے بڑے لوگ گفتگو نہیں کر سکتے دین کے اندر، تو کوئی چھوٹی ذمہ داری، چھوٹا کریز، چھوٹی مقبولیت یا چھوٹے عہدے پر جو فائز ہو وہ دین کے بارے میں کیسے حلال و حرام کی گفتگو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ خلیفہ یہ کام نہیں کر سکتا، تو کوئی چھوٹا عہدے دار بہت بدرجہ اولا یعنی اور زیادہ دین کے معاملے میں گفتگو نہیں کر سکتا۔
تو یہ بہت بنیادی مسئلہ شیخ نے اس مسئلے کے اندر، اس قول کے اندر سمجھایا ہے، اور اسے اگر آپ پڑھیں گے بار بار تو آپ کے سامنے اور بھی زیادہ اس کا تصور کھل کر کے آ جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد یہاں سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات چل رہی ہے، اور امام شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21، 81، 82، 83 ان تمام صفحات کے اندر بہت تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسے کل کے لیے یعنی اگلے درس کے لیے ہم ملتوی کر لیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں اگلے درس میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ امام شاطبی کا نام اس لیے خاص طور پر آتا ہے کیونکہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب الاعتصام ہے وہ دنیا کی چند نمایاں کتابوں میں سے ہے، جس کے اندر بدعت اور اہل بدعت اور بدعت کی مذمت اور اس کے چوطرفہ نقصانات وغیرہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امام شاطبی رحمہ اللہ کی بات کو اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انہی باتوں پر اکتفا کرنے کی توفیق بخشے، اور جو لوگ بھی اس طرح کی حقیقتوں سے نا واقف ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان حقیقتوں سے واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل مرجعیت علماء کی رکھے، یعنی علماء ہی سے لوگ رجوع کریں، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تو علماء، عوام کی ذمہ داری ہے کہ علماء سے رجوع کریں، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور جو غیر علماء ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو علماء ثابت نہ کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں مزید باتیں آگے آئیں گی۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔